الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے، اور آج 11 محرم الحرام ہے یو کے میں، اور ہندوستان پاکستان میں آج 10 محرم الحرام تھی۔ اور آپ حضرات نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر عاشورہ کے دن کی مناسبت سے جو پروگرامز ہو رہے ہیں اور مختلف جگہ پہ مجالس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، شان اہل بیت کو بیان کیا جا رہا ہے، شان صحابہ کو بیان کیا جا رہا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو لہذا ناظرین، اسی عنوان پہ کہ واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر اور اس کی وجوہات کیا تھیں، کئی پروگراموں میں مجھے شرکت کرنے کا موقع ملا، اور وہاں پہ صرف سوال یہی ہوتا تھا پہلے کہ جی واقعہ کربلا کے اسباب کیا تھے، واقعہ کربلا کیوں ہوا۔ دیکھیں، واقعہ کربلا کئی واقعات کا ایک تسلسل ہے، یعنی واقعات تو اسلامک ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کے اندر، پھر خلفائے راشدین کی جو پوری خلافت کے ادوار ہیں، ان کا جو دور ہے اس کے اندر، تو آپ کو ایک تسلسل ملے گا، شہادتوں کا سلسلہ، پھر مصائب کا، الجھنوں کا اور چیلنجز کا سامنا۔ تو واقعہ کربلا بھی اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ اس واقعے کے اندر نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ان کے خاندان کے 22 افراد جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، اور جس طریقے سے شہادت ہوئی ہے وہ آپ سب حضرات کے سامنے ہے۔ اور اس واقعے نے اسلامی جو تاریخ ہے اس کو بدل کے رکھ دیا، اور اس واقعے کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر ایک مستقل بنیادوں پر ایک فرقہ کھڑا ہو گیا، تو اس لیے اس کی اہمیت کو ہم کم نہیں کر سکتے۔ تو لہذا جو اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی ریسرچ کریں، پڑھیں، اور پھر اس واقعے کے اسباب کو بیان کریں، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ حقیقت کو بیان کریں۔ جیسی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر، عوام الناس کے اندر سوالات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ہر شخص جو ہے وہ سوالات پوچھنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسی محرم ختم تو سوالات بھی ختم، تذکرہ اہل بیت بھی ختم، اور پیغام اہل بیت وہ بھی ختم، اور ہم سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ مسلمان جو ہے وہ جو صحابہ کرام ہیں، اہل بیت عظام ہیں، ان کی قربانیوں کا تذکرہ وہ پورا سال کرتا ہے، اور بلکہ
ان کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ صرف دنوں کے ساتھ خاص کر لینا، مخصوص کر لینا اور سمجھ لینا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے، یہ ایک غیر مناسب رویہ ہے۔ تو لہذا ناظرین، واقعہ کربلا اگر ہم سے پہلے کے جو حالات ہیں ان حالات کا اگر جائزہ لیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حیات طیبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جہد مسلسل اور مصائب، آلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو طائف کا موقع تھا اس موقع کے اوپر تشدد کیا گیا۔ طائف کا واقعہ آپ حضرات پڑھیں، آپ حضرات نے سنا ہوگا، میں نے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے۔ ملک الجبال آتا، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے حکم دیں کہ میں ان دو پہاڑوں کو ملا دوں اور اس بستی کو کچل کے رکھ دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہتے نہیں، میں تو نبی الرحمہ ہوں۔ آپ نے تو ان کے لیے دعا کی کہ یہ تو نہیں جانتے اور ہو سکتا ہے کہ انہی کی نسل میں سے کوئی شخص مسلمان ہو جائے، ایمان لے آئے۔ تو لہذا ناظرین، وہ جو طائف کا دن تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت بھاری تھا۔ ایک ہوتا ہے بات کا نہ سننا کہ بھئی ٹھیک ہے جی آپ بات نہ سنیں، دوسرا ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے آوازیں کسنا، سیٹیاں بجانا، شرارتی بچوں کو پیچھے لگا دینا اور شور و غل کرنا، اور تیسرا یہ کہ تشدد کرنا، پتھر برسانا، آپ کے نالین مبارک، جوتے مبارک خون سے جو ہے وہ بھر گئے۔ تو اب اس واقعے کو آپ پڑھیں، بے سر و سامانی کی حالت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا۔ پھر یہ تو مکہ المکرمہ کے اندر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں۔ عقبہ بن ابی معیط جو ہے وہ آپ کے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے اوپر جو ہے وہ اوجڑی پھینک دی جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں اور اس اوجڑی کو ہٹاتی ہیں، کہیں اس اوجڑی کے وزن سے آپ کا دم نہ گھٹ جائے۔ آپ کو چادر لپیٹ کر آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صرف اس بنیاد پر اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم اس شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو شیب ابی طالب ہے، جو محاصرہ ہے، سوشل بائیکاٹ 3.5 سال تک، اس کو آپ پڑھیں۔ انسان جو ہے وہ اس کے غم سے نڈھال ہو جاتا ہے، آنسوؤں پہ انسان کنٹرول نہیں کر سکتا، اس قدر تشدد اور بھوک، افلاس، یعنی یہاں تک کہ حال ہو گیا تھا کہ جو چمڑا ہوتا تھا، پرانا چمڑا، اس کو ابال کر اس کا پانی پیا جاتا تھا، اس کو چبایا جاتا تھا 3.5 سال تک۔ اور اتنا تشدد کہ پھر صحابہ کرام کو مجبوراً اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا، حبشہ کی ہجرت ہوئی۔ پھر اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ تشدد بڑھنا شروع ہو گیا صحابہ کرام پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کس طرح آپ کے راستے پہ کانٹے بچھائے جاتے تھے، آپ کے اوپر کچرا پھینکا جاتا تھا۔ حضرت عمار، حضرت سمیہ، کس طریقے سے ان کو جو ہے سب سے پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ، کس طریقے سے ابو جہل نے ان کو ان کی شرمگاہ پہ پرچہ مار کر ان کو جو ہے وہ شہید کیا۔ تو دیکھیں یہ سارے جو تسلسل ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت کے اوپر لٹانا اور پھر بھاری پتھر کو ان کے اوپر ان کے سینے پہ رکھ دینا، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا، اور اسی تشدد کی وجہ سے، مظالم کی وجہ سے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو حکم دینا کہ تم ہجرت کر جاؤ، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت،
وہ ہجرت جو ہے وہ کوئی معمولی واقعات کی وجہ سے نہیں تھی، ایک تسلسل تھا تشدد کا، مظالم کا۔ اور جب فائنلی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان کر لیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ تو ناظرین، یہ ساری تکالیف تھی، پریشانیاں تھیں، مسائل تھے، مصیبتیں تھیں، کیوں؟ کس لیے؟ اس کا بنیادی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا جو نظام تھا اس نظام کو چیلنج کیا، جو کفریہ اور شرک کے اوپر مبنی نظام تھا، جو بت پرستی کا جو ایک سسٹم بنا دیا گیا تھا، ایک مذہب کریٹ کر دیا گیا تھا، آپ نے اس کو چیلنج کیا۔ اسی طرح جس طرح سے ہمارے دادا پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو چیلنج کیا، اپنے والد کو چیلنج کیا، وقت کے نمرود کو چیلنج کیا اور مسائل کا سامنا، مصیبتیں برداشت کیں، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سسٹم کو چیلنج کیا۔ ناظرین، جب آپ انقلاب برپا کرتے ہیں نا، آپ سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں، آپ ہمیشہ دیکھیے گا جو انقلابی شخص ہوگا جب وہ کلمہ حق کو بلند کرے گا تو شروع کے اندر اس کے ساتھ تھوڑے لوگ ہوں گے، اور لوگ بھی کمزور طبقہ زیادہ تر ہوگا، پسا ہوا طبقہ، غریب طبقہ ساتھ ہوگا۔ اور کیونکہ جو معاشرے کے اندر خوشحال طبقہ ہوتا ہے وہ تو طاقتور طبقے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اس کے مفادات تو حکمراں طبقے کے ساتھ، اسٹیٹس کو کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نظام کو چیلنج کیا، ان کے مذہب کو چیلنج کیا۔ یہ جو مشرکین عرب تھے یہ تو عرب کے کسٹوڈین تھے، ٹرسٹیز تھے، اور اپنے اس اسٹیٹس کو انجوائے کرتے تھے، اور ان کا ایک پروٹوکول تھا پورے سرزمین حجاز کے اندر، سیلیبریٹی اسٹیٹس، جہاں بھی جاتے تھے وہاں پر ان کو ایک ریڈ کارپیٹ ویلکم کیا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مکہ کے کسٹوڈینز تھے۔ جو حج ہوتا تھا وہ اس کے انتظامات اور اس کو پورا جو ہے مینیج جو قریش مکہ کرتے تھے، اور اس کے عوض میں آپ دیکھیں کہ ان کی ایک عزت تھی، ایک رسپیکٹ تھا، اور یہ ٹریول کیا کرتے تھے وداؤٹ اینی ریسٹرکشن، کوئی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، کوئی ٹیکس نہیں دینا، کسی قسم کا کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی لوٹ مار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی یہ تو کسٹوڈینز ہیں مکہ المکرمہ کے، اس بنیاد پر خوشحالی بھی زیادہ، تجارت کیا کرتے تھے۔ تو لہذا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے نظام کو چیلنج کر دیا۔ دیکھیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو، جب یہ آیت نازل ہوئی نا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ ڈرائیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بھائی سب کو بلاؤ، خاندان کے تمام افراد کو جمع کیا، تمام چچاؤں کو جمع کیا، آپ نے کھانا پکایا، دعوت کی، اور بات کرنا چاہتے تھے لیکن بات نہیں کر سکے، سب کھانا کھا کے چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو ان سے بات کرنی تھی، آپ بات نہیں کر سکے۔ آپ نے کہا بس میں نہیں کر سکا، دوبارہ بلاؤ۔ دوبارہ بلایا، اور پھر کھانا کھلا کر آپ نے ان سے کہا کہ جو نظام، جو پیغام میں لے کر آیا ہوں، اگر تم لوگ اس کو قبول کر لو تو تمہیں پورے سرزمین حجاز کی سرداری، ہمارت، بادشاہت مل جائے گی کہ کون میرا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ اب دیکھیں، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی بات نہیں کر رہے، یہاں پر آپ ان کی جو بظاہر جو ایک اسٹیٹس ہے اس کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ بھئی تم اس بات کو یہ نہ سمجھو کہ بھئی تمہارا جو ایک اسٹیٹس ہے یہ اسٹیٹس ختم ہو جائے گا اور تم جو ہے وہ بالکل جو ایسے ہو جاؤ گے، بے اختیار ہو جاؤ گے۔ تو آپ ان کے جو حالات ہیں ان کے مطابق بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، یہ جو ہمارا بھتیجا ہے، یہ
کیا اس کو سرداری چاہیے، اس کو امیر بننا ہے، بادشاہ بننا ہے، خلیفہ بننا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اس چیز کو پیش کیا تو وہ ہنسنے لگے، کہا کہ محمد، بندہ کوئی تیرے ساتھ نہیں، کوئی افراد تمہارے ساتھ نہیں، یہ اچھا اس دوران جو ہے کسی نے بھی اعلان نہیں کیا حمایت کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے کوئی عام شخصیت تو نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ کے بھتیجے ہیں، آپ کے پالنہار ہیں، آپ نے ان کو ایک طرح سے ان کی پرورش کی ہے، آپ کے تربیت یافتہ ہیں۔ انہوں نے کہا میں یا رسول اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہوں۔ تو ابو لہب نے ابو طالب کو کہا کہ دیکھو تمہارا یہ بچہ ہے، دیکھو اس کے اندر ابھی سے جراثیم پائے جاتے ہیں سرداری کے، کیسے کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ہے وہ آپ کا ساتھ دینا ہے۔ تو لہذا ناظرین وہ اس بات کو سمجھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اس بات کی دعوت دی تو انہوں نے اگنور کیا، انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ، یتیم بچہ ہو، بظاہر کوئی مال و دولت نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، تو یہ کیسے نہ خود سردار ہے تو یہ ہمیں کہاں سے سردار بنائے گا؟ لیکن ابو لہب جو تھا اس کو تو ایک بڑا گھمنڈ تھا نا اپنی دولت کا، اپنی طاقت کا۔ تو لہذا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام دیا تو آپ نے ان کے ایک نظام کو چیلنج کیا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بڑھنا شروع ہو گیا تو یہ سارے بڑے ابو طالب کے پاس آئے اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ تمہارا یہ جو بھتیجا ہے یہ چاہتا کیا ہے؟ کیا چاہتا ہے کہ اگر اس کو سرداری چاہیے تو ہم اس کو مکہ کا سردار بنا دیتے ہیں، اگر جو ہے وہ دولت چاہیے تو ہم اتنی دولت دیتے ہیں سب کہ یہ بیٹھ کے کھائے، مکہ کا مالدار ترین شخص بن جائے گا، اور اگر کوئی شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے تو مکہ کی 10 حسین ترین خواتین سے اس کا نکاح کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی بیماری ہے تو علاج کروا دیتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیا جائے تو میں پھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے سے نہیں رکوں گا، حق بات کہنے سے نہیں رکوں گا۔ آپ نے دولت کو، سرداری کو، عورت کو، ہر چیز کو دھتکار دیا، ٹھوکر ماری، اور کہا کہ یہ چاند اور سورج کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر پوری کائنات بھی اگر آپ مجھے دے دو اور یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہے تو میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی جو آفریں تھیں ان سب کو ٹھکرا دیا۔ اب دیکھیں یہ کیوں، وہ سب کچھ وہ کیوں چاہ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیں، آپ جو ہے آپ یہ پیغام نہ دیں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو نظام چل رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نظام کی بات کر رہے ہیں وہ نظام پھر اس نظام کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے ناظرین، یہ کوئی الفاظ کا نام نہیں ہے، یہ کلمہ صرف کلمے کا ایک جز ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے الفاظ ہیں، اس کا ایک معنی ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، اس کا ایک مقصد بھی ہے۔ مقصد کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اب کوئی نظام نہیں چلے گا، صرف اللہ رب العزت کا نظام چلے گا، اللہ کا قانون چلے گا۔ حاکمیت اعلیٰ کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی، یہ زمین اللہ کی، نظام اللہ کا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور شریعت کس کی ہوگی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ یہ جو ابو جہل ہے جس کو ہم ابھی میں ایک پروگرام میں تھا تو میں نے مجمع میں سے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی آپ حضرات کو ابو جہل کا نام پتہ ہے کہ ابو جہل کا نام کیا تھا؟ تو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ۔ میں نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ۔ میں نے کہا جی ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہتے ہیں؟ جہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہل کا مطلب ہوتا ہے جاہل ہونا، ان پڑھ ہونا، وہ شخص جس کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، یا جو جہالت کا پردہ جس کے اوپر ہو، جو حقیقت تک نہ پہنچ سکتا ہو۔ ابو جہل جاہلوں کا باپ، جہل کا باپ۔
تو یہ اس کا لقب ہے. تو یہ لقب کس نے دیا، کیوں دیا گیا، اور اس کا اصل میں اس کا نام کیا تھا اور لقب کیا تھا؟ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ اللہم اعز الاسلام اللہم اید الاسلام بعمرین، اے اللہ تو اسلام کو عزت عطا فرما، طاقت عطا فرما، بعمرین یہ دو عمروں میں سے کسی ایک عمر سے، بعمرین دونوں سے یا دونوں میں سے کسی ایک سے، عمر ابن الخطاب عمر ابن الحشام. یہ عمر ابن الخطاب کون ہے؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور عمر ابن حشام کون ہے؟ یہ ابو جہل ہے. دعا کون مانگ رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کن کے لیے مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ دو عمروں میں سے کوئی ایک عطا کر دے، اسلام کو طاقت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما. اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں. اللہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ تعالیٰ نے انتخاب کس کا کیا؟ دو عمروں میں سے کس کا؟ حضرت عمر فاروق کا. ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسلام کے لیے قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر واقعی حقیقتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی کہ اللہ نے اسلام کو جو عزت عطا فرمائی اور طاقت عطا فرمائی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو یہ جو عمر ابن حشام تھا، تو حضور نے جب دعا مانگ رہے ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے، تو کوئی تو کوالٹی ہوگی نا عمر ابن حشام میں بھی، کچھ تو صفات ہوں گی، کیونکہ وہ ایک سردار تھا، طاقتور آدمی تھا. حضور نے فرمایا لکل امت فرعون، کہ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، وہ امتی، اور میری امت کا فرعون جو ہے وہ ابو جہل ہے. یہ جو ابو جہل ہے اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا. ناظرین ابو الحکم، اس کا جو لقب تھا ابو الحکم، یعنی فیصلہ کرنے والا، اس کا باپ حکم، حاکم جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے. یعنی اتنا سمجھدار آدمی تھا یہ کوئی بیوقوف نہیں تھا. اس کو جو ابو جہل کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکا، اس کی عقل کے اوپر پردہ پڑ چکا تھا. یہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب سمجھتا تھا. ناظرین یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ہم پڑھتے ہیں، اگر اس کا صرف یہی ہو کہ بھئی کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے، اور نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، روزے رکھ لیے، بس یہی اسلام ہے، بس باقی تجارت کیسے ہو رہی ہے ہونے دو، معیشت کیسے چلتی ہے، معاشرت کیسے چلتی ہے، سیاست کیسے چلتی ہے، بس بازار کو بازار کے اصولوں کے مطابق چلاؤ، حکومت کو حکومتوں کے اصولوں کے مطابق چلاؤ، اور مذہب کو رکھو گھر تک، انڈیویجولی رکھ لو، انفرادی تعلق رکھو، مذہب کا واسطہ صرف انسان کے فرد کے ساتھ کر دو، اس کو مسجد تک محدود کر دو، چند رسوم اور رواج کا نام دے دو. جیسے آج دیکھیں نا کیا ہے، آج جو مذہب ہے، مذہب کی حیثیت کیا ہے آپ مجھے بتائیں؟ مذہب کی حیثیت یہ ہے کہ ہم مذہب کو انفرادی معاملہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کہ اب میں تجارت کر رہا ہوں، میری تجارت کو ڈسٹرب مت کرو، بیچ میں مذہب کو مت لے کے آؤ. ہم سیاست کر رہے ہیں، ہمیں سیاست کرنے دو، بیچ میں مذہب کو مت لے کے آؤ، مذہبی کارڈ یوز مت کرو. تو آپ دیکھ لیں پھر کیا حال ہو رہا ہے. تو گزارش یہ کرنی ہے کہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ابو جہل نہیں سمجھتا تھا؟ اس کو ہم سے زیادہ عربی آتی تھی. وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی بھی سمجھتا تھا اور مفہوم بھی سمجھتا تھا. اسی لیے وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا کہ اس کو پتا تھا کہ جب میں یہ کلمہ پڑھ لوں گا تو یہ جو نظام مکہ کا جو ہم نے بنایا ہوا ہے، اور یہ جو ہم انجوائے کر رہے ہیں، ایک اسٹیٹس ہے، یہ جو اختیار طاقت کسٹوڈینز ہیں، تو یہ جو ساری مراعات ہیں وہ ساری مراعات ختم ہو جائیں گی، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام چلے گا، اور وہ نظام ہوگا کہ جس کے اندر امیر امیر اور غریب غریب نہیں رہے گا، امیر اور غریب کے درمیان فرق ختم ہو جائے گا، اور انصاف ہوگا، ظلم نہیں ہوگا. جو نظام ظلم کا قائم کیا ہوا ہے کہ جس کے اندر غلاموں کے کوئی حقوق نہیں، جس کے اندر عورتوں کے کوئی حقوق نہیں، کمزوروں کے کوئی حقوق نہیں، اور طاقتور جو ہے وہ طاقت کے بلبوتے پہ کمزور کی جائیداد پہ قبضہ کر لے، اس کی اولاد پہ کر لے، اس کی بیوی پہ کر لے، اس کی بیٹی پہ کر لے،
جو چاہے من چاہے کرے، تو یہ جو نظام چل رہا ہے یہ نظام پھر ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے آخری وقت تک ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ جو تھے یہ سارے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے۔ اور آپ سب کو اٹھا کر دیکھیں، یہ سارے سردار تھے، یہ سارے جو ہے طاقتور لوگ تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے، آخری وقت تک کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ابو جہل تو جب اس کو غزوہ بدر میں مارا گیا، تو جب حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے سینے میں بیٹھے اور اس کی گردن کو اس کے جسم سے جدا کر رہے تھے، تن سے جدا کر رہے تھے، تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کاٹو، نیچے سے، تاکہ جب سب کی گردنوں کے درمیان میرا سر رکھا ہوا ہو تو سب سے اونچا ہو، پتہ چلے کسی سردار کا سر ہے۔ یعنی اتنی زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ کبر تھا اور جو عصبیت تھی سرداری کی۔ تو لہذا دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ان لوگوں سے ہوا، اور کتنے چیلنجز تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ آ گئے۔ مکہ مکرمہ میں آپ دیکھیں، مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہجرت کر کے، اور اب مہاجر صحابہ جو ہیں وہ لٹے پٹے، گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑا، اور اپنی جو آبا و اجداد کی زمینیں تھیں ان کو چھوڑ دیا۔ اس لیے جو ہجرت جب کوئی کرتا تھا تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ جب کوئی آدمی ہجرت کرتا تھا، اسلام لاتا تھا، تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہجرت اتنا بڑا مقام ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، صحابہ کرام نے ہجرت کی، کتنی بڑی قربانی دی۔ ایک عام وطن کو چھوڑنا کوئی مذاق بات ہوتی ہے؟ عام وطن کو، میں اور آپ سب مہاجر ہیں، ہم سب نے ہجرت کی، اپنے شہروں کو چھوڑا، اپنے قصبوں کو چھوڑا، اپنے گاؤں کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا، اور آج تک جو ہے سب کو اپنا گاؤں یاد آتا ہے، اپنا شہر، اپنا قصبہ، اپنے محلے یاد آتے ہیں، وہ گلیاں یاد آتی ہیں، وہاں کی باتیں یاد آتی ہیں، وہاں کی رونق یاد آتی ہے، دوست احباب یاد آتے ہیں۔ عام کراچی کی، میرپور کی، جہلم کی، گجرات کی کیا حیثیت مکہ المکرمہ کے سامنے؟ مکہ المکرمہ دنیا کا سب سے متبرک بابرکت شہر، ام القریٰ، اللہ کا گھر، سب سے مبارک جگہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ کو چھوڑتے ہیں۔ ناظرین، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ منورہ، تو آپ مڑ مڑ کر جو ہے وہ بیت اللہ کو دیکھتے تھے، آپ سواری سے بار بار دیکھتے تھے بیت اللہ کی طرف۔ آپ فرماتے جاتے تھے کہ میں اے بیت اللہ، اے مکہ، مجھے تجھ سے محبت ہے، تجھے مجھ سے محبت ہے، تو شہروں میں سب سے عظیم شہر، بابرکت شہر، مبارک شہر، میں کبھی بھی تجھے نہیں چھوڑتا اگر میرے شہر والے، میرے خاندان، میرے قبیلے والے جو ہے مجھے اس جگہ سے نہ نکالتے، یا اس طور ایسے حالات پیدا نہ کرتے کہ میں اس کو تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو یہ اب کوئی معمولی بات ہے؟ مکہ المکرمہ کو چھوڑا، کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اسی قربانی کو بنیاد بنا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ہمارا اسلامی کیلنڈر مرتب کیا ہے، جس کو ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ یہ ہجرت کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی آسان بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، صحابہ کرام نے قربانی دی۔ تو لہذا ناظرین، انشاءاللہ اسی موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے۔ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے واقعہ کربلا تک پہنچیں، اور اس کے جو اسباب ہیں، جو محرکات ہیں، وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔